ایک ڈول یعنی ایک گڑیا لیبوبو ڈول کا کیا صرف کھلونا کہنا درست ہے؟ جس گھر میں آ جائے وہاں بچے بڑے سبھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دجالی فتنے یا کیا شیطانی طاقتوں کی اعلی کار ہے؟ کیا اس کے لانے سے گھر میں خوش نصیبی آ جاتی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نحوست ڈیرے ڈال لیتی ہے؟ تو آپ کے سارے سوالوں اور وہم و گماں کا علاج اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دینا۔ تو چلیے ناظرین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دی مانسٹر سیریز 2015 میں لانچ ہوئی، لیکن پاپ مارٹ کے ساتھ کیسنگ لنک کا اشتراک 4 سال بعد یعنی 2019 میں شروع ہوتا ہے۔ پھر 2023 میں کمپنی نے ایسٹائننگ میکرا نامی مشہور کی رنگ ورژن فروخت کرنا شروع کیا، جس نے لیبوبو کو فیشن ایکسری بنا دیا۔ جی ہاں، ایک برانڈ بنا دیا۔ کیسنگ لنک نے چینی ٹی وی چینل CGTN یورپ کو مارچ میں بتایا، میرے خیال میں اب کھلونے ہماری طرز زندگی کا حصہ بن چکے ہیں جو ماضی سے بالکل یکسر مختلف ہیں۔ لیبوبو مشہور کیسے ہوا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پاپ مارٹ اس کا کریڈٹ بلیک پنک کی لیزا کو دے سکتا ہے، جنہوں نے اسے ایک ٹرینڈ میں تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، ٹرینڈ سیٹر بنا دیا۔ وینٹ فیئر کے لیے 2024 کی ایک ویڈیو میں دی وائٹ لوٹس کی سٹار نے اس برانڈ کو اپنی ایک مسٹری آف لو قرار دیا۔ انہوں نے ویڈیو میں کہا، اگر میں نیو یارک جاتی ہوں، میامی جاتی ہوں تو میں پاپ مارٹ تلاش کرتی ہوں۔ پیرس، ہر جگہ جیسے کوئی خزانہ تلاش کرنا ہو، میں اس طرح پاپ مارٹ کو تلاش کرتی ہوں۔ لیکن لیزا کا یہ جنون دیر تک راز نہ رہا۔ جلد ہی دیگر مشہور شخصیات جیسے ریانا، میڈونا، کام کارڈیشین، دوا لیپا اور ڈیوڈ بنکھم کو بھی لیبوبو کے ساتھ تصویروں میں سوشل میڈیا پر دیکھا گیا۔ لیبوبو کی مقبولیت میں ان باکسنگ ویڈیوز کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جیسا کہ کمپنی کی ویب سائٹ بتاتی ہے، لیبوبو بلائنڈ باکس میں آتا ہے، جس میں کھلونے کو اس وقت تک مسٹری سمجھا جاتا ہے، راز میں رکھا جاتا ہے جب تک اسے کھولا نہ جائے۔ ویب سائٹ کے مطابق بلائنڈ باکسز عموماً ایک سیریز میں آتے ہیں جن میں کچھ فگرز دوسروں کی نسبت زیادہ ریئر ہوتے ہیں۔ انہیں سیکرٹ، ہڈن یا چیز فگر کہا جاتا ہے۔ ان کو چیز کیا جاتا ہے۔ خریدار یا تو ایک بلائنڈ باکس خرید سکتے ہیں یا پھر 6 باکسز کا سیٹ خرید سکتے ہیں جس میں کوئی فگر دہرایا نہیں جاتا۔ ان باکسنگ کی ویڈیوز لاکھوں ویوز حاصل کر سکتی ہیں۔ دی ریئل وائلڈز آف بیورلی ہلز کی سابق سٹار کرسٹل کنگ مینکوف نے بھی کئی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ لیبوبو کی قیمت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ لیبوبو کی قیمت ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہے۔ ایکسائٹنگ میکرون سیریز میں ایک بلائنڈ باکس کی قیمت $27.99 ہے، جبکہ 6 باکس کا سیٹ $167.94 میں دستیاب ہے۔ دوسری جانب بڑے سائز والا تقریباً $959 میں دستیاب ہے۔ تاہم پاپ مارٹ نے کھلونے اکثر جلدی فروخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اس کی شاپ پر، اس کے مارٹ پر لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ انہیں دوبارہ فروخت کی ویب سائٹس پر مہنگے داموں بلیک میں بیچ دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں کافی تیزی سے مقبول ہونے والی لیبوبو ڈول پھر سے خبروں میں ہے۔ ایک وائرل تصویر ہے، جی ہاں دیکھیے، جس میں لیبوبو ڈول کو کارل مارکس، جو مارکسزم کا بانی ہے، جو مارکسزم جو ہے وہ سرمایہ داری کے خلاف ایک سب سے بڑا نقاد ہے۔ ایک لیبوبو ڈول اس کی قبر پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ انٹرنیٹ پر خاصی توجہ اس تصویر نے حاصل کی ہے۔ یہ تصویر ایک کلچرل اوپوننٹس ہے، ایک تضاد ہے، مزاح اور طنز کو یکجا کر رہی ہے۔ لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں دیکھی جانے والی یہ تصویر پاپ مارٹ کمپنی نے جس نے یہ گڑیا بنائی ہے، انہوں نے یہ دکھایا ہے، جو آج کے کنزیومر صارفین سے بھرپور ایک کلچرل سمبل کے طور پر مانی جاتی ہے، اور اسے سرمایہ داری کے ایک بڑے نقاد کی آخری آرام گاہ کے پہلو میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لیبوبو گڑیا کی ترقی میں بین الاقوامی ستارے بھی شامل ہیں۔ بلیک پنک، ڈوا لپا، ریحانہ، لیزا اور ایما رابرٹس جیسی معروف و مشہور پرسنالٹیز نے
اس ڈول کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ایک ٹوائے سٹار بن گئی۔ اب لیبوبو $450 تک اس کی نایاب گڑیاؤں کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً $1 کروڑ تک اس کا جو ایڈیشن فروخت ہو چکا ہے۔ 2024 کی جو رپورٹ ہے پاپ مارٹ کی، اس کی جو انکم $1.8 ارب کی ہے، اس میں لیبوبو کا یعنی مانسٹر 3.04 بلین یوان جو ہے اس کا ریونیو بنا ہے۔ ایک خاتون میں اور سوشل میڈیا پر عجیب و غریب خبریں بھی گردش میں ہیں، جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عجیب و غریب آوازیں سنتا ہوں، گڑیاں خرید کر میں مشکل میں آ گئی ہوں، اس کی آنکھیں خوفناک ہیں، ڈراؤنی ہیں، یہ باتیں کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف ایک کھلونا ہے، کوئی وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کریز ہے جو اسے اور مقبول بنا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لیبوبو صرف ایک گڑیا تک اب محدود نہیں رہی۔ پاپ مارٹ نے اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسے جیولری، لائف سٹائل، موبائل ایسیسریز اور ہوم ڈیکور جیسے شعبوں تک وسیع کر دیا ہے۔ اس نے اس برانڈ کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے اور مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ پیدا کر دیا ہے۔ ٹوائے کمپنی پاپ مارٹ کے مطابق یہ کتابیں نارڈک، شمالی یورپ، دیومالا سے متاثر ہیں۔ ان دی مانسٹرز کے جادوئی کردار شامل ہیں جو اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ ان میں سب سے مشہور کردار ایک چھوٹا مانسٹر ہے جس کے نوکیلے کان اور دندانے دار دانت ہیں، اسے ہی لیبوبو کہا جاتا ہے۔ شرارتی شکل کے باوجود لیبوبو ایک نرم دل مخلوق بنائی گئی ہے جو ہمیشہ مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن اکثر غیر ارادی طور پر نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ اگرچہ لیبوبو کے کان خرگوش سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ کردار حقیقت میں ایلفز یعنی پریوں جیسی مخلوق سے متاثر ہیں۔ کیسنگ لنگ جو اس کا بنیادی طور پہ آرٹسٹ ہے، اس نے BBC کو بتایا، ہائپر بیسٹ کو بتایا کہ مجھے کہانیاں پڑھنا بہت پسند تھا اور میں قدیم یورپی ایلفز کی داستانوں سے متاثر ہوا۔ اب سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ لیبوبو صرف ایک کھلونا ہے جو کہ ہانگ کانگ میں پیدا ہونے والے فنکار کیسنگ لنگ کی ایک کریشن ہے، اور یہ اس کی کہانیوں کی سیریز دی مانسٹرز سے متاثر ہے، اور دنیا بھر میں اس کی مقبولیت محض اس کی مارکیٹنگ کا ایک جادو ہے، ایک کمال انسپائرنگ ٹرینڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، صرف ایک کھلونا ہے اور اس کو کھلونے کے طور پر ہی لینا چاہیے، اور اس کو خاص طور پر پیسے والوں نے اور سٹیٹس کانشیس لوگوں نے اسے اپنے سٹیٹس کو ابھارنے کے لیے اپنا محض ایک وتیرہ بنا لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔